دوستوں آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ اتوار کا دن آ گیا ہے، جس کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، میں نے پورا سال ایک ایک دن گن کر اس تاریخ کا انتظار کیا کہ کب ماہ شعبان کی 10 تاریخ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ عمل، یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے کر لو۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور اتوار کا مبارک اور بابرکت دن ہم سب کے درمیان آ گیا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ قمری والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ماہ شعبان المعظم کا بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کی تیاری کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے، نبی پاک اتنی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، آپ شعبان کے مہینے کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ اللہ والوں، شعبان کے مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جس رات میں نامہ اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ رات شب برات کی رات ہوتی ہے۔ اس رات کو نفل پڑھنے اور ذکر و اذکار کرنے، نوافل پڑھنوں کی کثرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ رات بڑی مقدس رات ہے۔ اس رات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور کون زندہ رہے گا، کون مرے گا، یعنی زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور اتوار کا دن ہے، 5 دن باقی ہیں، اس کے بعد شب برات کی رات ہم سب کے درمیان آ جائے گی۔ آج آپ لوگوں نے یہ خاص عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر دعا مستجاب ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی، آپ کی ہر دعا حجاب عظمت سے جا کر ٹکرا جائے گی۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت اور بہت فضیلت والا ہے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور یہ مہینہ قمری والے آقا کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ آج اگر اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کی قسمت میں لکھ دے گا۔ دوستوں، آج آپ لوگ اللہ پاک سے اپنی اوقات اور حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان اور عظمت کے مطابق مانگیے گا۔ دوستوں، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے، تو ابھی بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ فائدہ اٹھا لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج کا دن لاپرواہی میں آپ لوگ غفلت میں گزار دیں۔ دوستوں، آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے، اتوار کا دن ہے، اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمائی ہوئی یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح تمام بند نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن پڑھ لے گا، وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کامیاب فرما دیں گے، اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیں گے۔ اللہ والوں، آج آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا، کیونکہ یہ مہینہ رب کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں، ماہ شعبان کے مہینے کو قمری والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رزق و دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، اس مہینے میں بہت ہی مقدس رات شب برات کی رات آتی ہے۔ آج آپ لوگوں نے اللہ پاک سے رو کر، گڑ گڑا کر، ضد کر کے مانگنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے مانگنا ہے۔ اللہ والوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ شعبان کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ کریم کئی افراد کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، یہ مہینہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر شب برات کی رات کو اللہ رب العالمین قبیلہ بنو کلب کی بکری کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ دوستوں، سوچیں کہ یہ رات کتنی فضیلت والی ہے، یہ مہینہ کتنا انعامات والا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت اور برکت اللہ پاک کی بارگاہ میں کس قدر زیادہ ہے۔ رجب کا مہینہ تو حرمت والا مہینہ تھا، لیکن وہ مہینہ اب رخصت ہو گیا۔ رجب کا مہینے کو ہم لوگوں نے گزار دیا، لیکن آج ماہ شعبان کا بابرکت مہینہ ہے، اور یہ پہلے عشرے کی آج آخری تاریخ ہے۔
یعنی ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے۔ اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ وظیفہ، یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک سے آپ لوگ اگر 1 لاکھ مانگیں گے، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اللہ والوں اس مہینے میں نیکیوں کا، ایک نیکی کرنے کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والوں اس مہینے میں رحمت برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برستی ہیں۔ مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا ہے، آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ اللہ والوں اس مہینے کو آپ نے ہرگز بھی لاپرواہی میں نہیں گزارنا، یہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک سے اپنی خواہشات، اپنی حاجات پوری کروانے کا مہینہ ہے۔ اگر آپ اپنے بند نصیب اور تقدیر کے دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جلد از جلد اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ عمل بتائے گئے طریقے سے کرنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کی زندگی میں بہاریں آ جائیں گی۔ یقین نہ آئے تو بے شک وظیفہ کر کے دیکھ لیجئے گا اور اس عمل کے معجزات اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کمنٹ کر کے خود بتائیں گے کہ واقعی آپ نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ والوں بات ساری یقین کامل کی ہوتی ہے، بات ساری اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور یقین رکھنے کی بات ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے یہ عمل کریں اور نیت یہ کریں کہ آج جو کچھ بھی آپ اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں یا مانگ رہی ہو، اللہ پاک مجھے ضرور عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی خالی الماریوں کو بھر دے گا، آپ کے خالی نصیب کو بھر دے گا، کیونکہ رب کریم فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے کچھ مانگے اور وہ بھی پورے یقین کے ساتھ اور میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں تو یہ اس کی ذات کو گوارا نہیں کرتی۔ اور پھر یہ تو مہینہ ہی رب کریم کے پیارے محبوب کملی والے آقا کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، انعامات کا مہینہ ہے، رحمت برکتوں کے دروازے کھلوانے کا مہینہ ہے۔ آج رب کریم سے مانگ لیجئے گا جو بھی آپ کو مانگنا ہے، انشاءاللہ میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ دوستو آج کل کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مرتا، آج کا دشمن ہمیں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ذریعے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج کا یہ جو عمل ہے، آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کو انشاءاللہ ختم کر کے رکھ دے گا، لوگوں کے تمام گندے اعمال، برے اعمال کو زائل کر دے گا۔ یہ ایسا خاص اور مستند وظیفہ ہے کہ جو بندہ بھی اس کو پانی کے گلاس پر پڑھ کر اس پانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پی لیتا ہے، اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو لا علاج بیماری ہے یا آپ کو بلڈ پریشر، شوگر، ذہنی دباؤ یا کوئی اور امراض ہے، آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں، پانی کے گلاس پر دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں۔ اللہ رب العالمین ہر گھوٹ کے عوض آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا کرے گا۔ تو دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھنی ہے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ماہ شعبان المعظم کی 10 تاریخ ہے اور یہ دوسرا اتوار کا دن ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے نبی پاک کے بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور جو بندہ بھی نبی پاک کا یہ عمل پڑھ لے گا پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہیں، اور پورے سال کا رزق اور دولت صرف یہ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، اور نہ ہی در بدر کی ٹھوکریں آپ لوگوں کو کھانی پڑے، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہو، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے، ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ دوستو اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، قبولیت والا دن ہے، عظمت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن کو
کو لاپرواہی سے اگر آپ نے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو یقین کریں پریشانیاں اور آپ لوگوں کے مقدر بن جائیں گی۔ تو اللہ والوں آئیں اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت اور اس فضیلت والے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ہمارے بہترین رہنمائی کے لیے اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آسانی فرمائے گا جب آپ لوگ دوسروں کے لیے آسانی فرمائیں گے۔ اب اللہ والوں آئیں عمل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کی خاص اور خصوصی دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ ماہ شعبان کی 10 تاریخ اتوار کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگ ضرور دعاؤں میں اپنا حصہ ملایا کریں اور آمین ضرور بولا کریں۔ کمنٹ سیکشن میں بتائے بھی کرا کریں کہ میرا یہ نام ہے یا میرا یہ مقصد ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین آپ کے لیے بہترین قسم کی آسانیاں فرما دے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ میرے مولا تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، تجھے اپنی صفت یا رحمان اور رحیم کا واسطہ، تجھے تیری بادشاہت کا واسطہ۔ آج ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کون جانے کہ کب کس کا پتہ جھڑ جائے گا، کون جانے کس کو کتنا رزق ملے گا، کتنی دولت ملے گی۔ ہم تجھ سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، ہماری شرمندگی کو دیکھتے ہوئے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ اے میرے مالک و مولا آج اس دعا میں جو کوئی بے اولاد بیٹا ہے اس کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جو میری بہنیں ہیں رشتے نہیں آ رہے، رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو بہترین رشتے عطا فرما دے۔ جو کوئی بھائی بے روزگار بیٹا ہے اسے اچھا روزگار عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ آج اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اے میرے مالک و مولا تو دلوں کے حال کو بہتر جاننے والی ذات ہے۔ آج اس دعا میں جتنے پریشان لوگ شامل ہیں یا اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اے میرے مالک و مولا کفر کو نیست و نابود فرما دے۔ غازہ فلسطین کے مسلمان، شام کشمیر برما کے مسلمانوں کی ہر قدم پر خیر فرما، ان کی ہر قدم پہ بہترین رہنمائی اور مدد کا بہترین انتظام عطا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہم سب کو ذلت و رسوائی سے بچا دے، قبر کی آزمائش سے بچا، محشر کے سوال جواب سے بچا، نبی پاک کی شفاعت عطا فرما دے، نامہ اعمال کو سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے مالک مولا تجھے پنجتن پاک گھرانے کا واسطہ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے اور ہمارے بچوں کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا اس بات کو توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ آپ لوگ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھے، اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز ظہر، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات 10 11 12 بھی بج جائے تب بھی اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آج ماہ شعبان کی 10 تاریخ ہے اور دوسرا اتوار کا دن ہے۔ آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کسی کے اوپر نظر بد ہے، حسد جادو جنات کے معاملات ہیں، اور کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے،
کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی بسوں میں دھکے کھا رہا ہے، یعنی اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کا کوئی سروکار نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں کہ آپ کی جو حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اور فوراً نیت کرتے ساتھ ہی ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، تمام وسوسے دور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو کام شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت پڑ جاتی ہے، اس میں خیر ہو جاتی ہے، اس میں کامیابی ہو جاتی ہے، اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پانی کے گلاس پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مٹھی چینی آپ کے پاس موجود ہو تو ایک مٹھی چینی کے اوپر بھی یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ کے اوپر بھی یہ وظیفہ پڑھا جا سکتا ہے۔ 2 لونگ جو ثابت لونگ ہوتی ہیں وہ لونگ لے لیں، یا ربنا کا یہ وظیفہ آپ لوگ 2 لونگ کے بھی اوپر پڑھ سکتے ہیں، اور آپ نے اپنے پرس میں رکھ لینی ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، لونگ پر دم کرنے کے بعد۔ اگر آپ لوگ صدقے کے حوالے سے کرنا چاہتے ہیں، ایک مٹھی چینی کے اوپر پڑھ لیں، لیکن پانی کا گلاس اپنے سامنے ضرور رکھیے گا تاکہ اس ناموں کی تاثیر، قرآن پاک کی برکت آپ کے جسم میں اتر سکے، تاکہ شیطانی جتنے بھی اثرات ہوں گے، نظر بد ہوگی، ان سب کی کاٹ ہو جائے گی۔ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، کامیابی کا راز آپ کے حوالے آج کر رہا ہوں۔ یا ربنا، یا ربنا لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیے گا، فائدہ ان کو ہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کی ذات کو راضی کرتے ہیں۔ اللہ کو راضی کیا کرو، اللہ کو راضی کرنا سیکھو۔ جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، پھر اپنی حاجت کے لیے طلب کریں گے تو اللہ آپ کو خیریں، برکتیں، سلامتی عطا فرمائے گا۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا ایک بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا ربنا سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے جو رب کو رب کی عظمت کے ساتھ پکار رہا ہے، پھر یقین کیجئے کہ یا ربنا پڑھنے والے پر اللہ کی نظر کرم ہوتی ہے، نظر رحمت ہوتی ہے۔ جب آپ یا ربنا پڑھ کر اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لو گے، اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ سے جو مانگو گے آپ کو 100% مل کر رہے گا۔ پہلا وظیفہ یا ربنا کا ہے۔ آپ نے 11 بار پڑھ کر اللہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ویسے تو جب انسان پر مشکل وقت ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو بھی خود آ جاتے ہیں، اسے مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو، رو رو کر مانگو۔ رونا نہیں آ رہا تو رونے والا منہ بنا لو۔ اللہ بڑا رحمان ہے۔ یا ربنا پڑھنے کی برکت سے آپ کے تمام کام انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو 2 لونگوں پر پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ان 2 لونگوں پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے، اور پانی کے گلاس پر بھی پھونک مار دینی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا ربنا جب 11 بار پڑھ لیا، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ رب کی رحمتوں کی جب آپ لوگ توجہ کے مرکز میں آ جائیں، پھر آپ لوگوں نے رب کا شکر ادا کرنا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الرافیہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الشافیہ اس کے نام ہیں۔ اس سورت کو آپ نے آج اس خاص عمل کو پڑھنا ہے، سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے، اور یہی وہ سورت ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے رویا تھا، اور اس کی چیخ تمام جن و انس نے سنی تھی۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔
सूरत अल-फातिहा को 7 बार पढ़ना है, आयत के साथ पढ़ना है और बिस्मिल्लाह के साथ, यानी बिस्मिल्लाह की जो आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर 2 रब की सिफतें शामिल होती हैं, या रहमान भी है और या रहीम भी है। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है, बस जरा तरीक़ेकार को मुलाहिज़ा कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। आपने सूरत अल-फातिहा को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 7 बार पढ़ना है, बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी कहना है। इस तरीके से सूरत अल-फातिहा पढ़ी जाएगी, सिर्फ 7 बार पढ़ी जाएगी। 2 लौंग जो आपके पास है, साबुत लौंग, उस पर फूंक मारें, और अगर चीनी पे कर रहे हैं तो चीनी पर फूंक मारें, और पानी तो आपके पास होना ही चाहिए, पानी का गिलास, उस पानी पर फूंक मारें। अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे अल्लाह पाक को, अल्लाह पाक के सिफाती नाम या गनियों से पुकारना है। या गनियों का मतलब होता है ए माला माल कर देने वाले, ए गनी कर देने वाले। अल्लाह वालों, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, आजकल के मसले पैसों से ही शुरू होते हैं और पैसों पर ही ख़त्म हो जाते हैं। कोई 90% मसले पैसों के ही होते हैं। तो आप लोगों ने आज या गनियों को तीसरे नंबर पे पढ़ना है। या गनियों, या गनियों, या गनियों, या गनियों 1 बार हो गया, या गनियों 2 बार हो गया, या गनियों 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने या गनियों को हाथों की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स या गनियों पढ़ना है। जब या गनियों को आप लोग 11 बार पढ़ लें तो वो 2 लोगों के ऊपर फूंक करिएगा, फूंक मारिएगा, दम करिएगा, चीनी पर दम करिएगा और पानी जो आपने लिया होगा उसके ऊपर दम कर दें। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने आखिरी नंबर पर, चौथे नंबर पर जो सूरत पढ़नी है, ये दौलत की सबसे बेहतरीन सूरत है। इसको सूरतुल कौसर कहा जाता है, और ये सूरतुल कौसर वो सूरत है जिसको दौलत वाली सूरत कहा जाता है, परेशानियों का आखिरी हल कहा जाता है, टेंशन फ्री सूरत कहा जाता है। जो इस सूरत के आमाल वज़ाइफ पढ़ते हैं, पहले भी आपने पढ़े होंगे बहुत सारे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको टेंशन है उसकी ख़त्म कर देता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, और यही सूरत है जो आज के इस खास अमल की रीढ़ की हड्डी है। आप लोगों ने किस तरीके से अमल करना है, बस इसको मुलाहिज़ा करें। आप लोगों ने जो बताए गए तरतीब है उसके मुताबिक करना है। आप लोगों ने चौथे नंबर पर सूरतुल कौसर को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है जरा तवज्जो से मुलाहिज़ा कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 1 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरतुल कौसर को हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें 129 मरतबा, 129 टाइम्स, 129 मरतबा आप लोगों ने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। 129 मरतबा जब आप लोग सूरतुल कौसर को पढ़ लें तो फिर आपने उतना ही दुरूद पाक पढ़ लेना है जितना आपने अव्वल पढ़ा था। कोशिश करिएगा अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें। अगर 11-11 बार दुरूद पाक नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 3 बार तो ज़रूर दुरूद इब्राहिमी पढ़िएगा, और दुरूद इब्राहिमी को ही पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद आपने अगर 2 लौंग ली हैं उन पर दम कर दें, चीनी ली है तो उन पर दम कर दें, और आपके सामने जो पानी है उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। पानी को आपने उसी वक्त पी लेना है। अगर आप 2 लौंगों पर वजीफा पढ़ रहे हैं तो उन 2 लौंगों को सफ़ेद कागज़ में लपेट कर अपने पर्स में रख लें। अगर आपने चीनी पर वजीफा करा है तो उस चीनी को आप लोग सदका कर देंगे, कोई ऐसी जगह पे डाल देंगे जहाँ पर चींटियों का गुजर हो, या फिर ऐसी जगह डालिएगा जहाँ से चिड़िया वगैरह खा लें, या कोई मीठी चीज़ बना के आप लोग सदका कर दीजिएगा। इस तरीके से ये वजीफा आपका हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, हाथ उठाकर आपने दुआ मांगनी है। दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगिएगा, अच्छे तरीके से मांगिएगा, रो रो कर गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर मांगिएगा,
رونا نہ آئے، رونے والی شکل ہی بنا لیں، لیکن آپ نے رو رو کر اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے دعا مانگنی ہے، کیونکہ اتنی محنت کری ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ دعاؤں کے اندر کنجوسی کر جائیں گے، جلد بازی کریں گے تو فائدہ کیا وظیفہ پڑھنے کا؟ تو بہتر ہے کہ آج رک کر اپنے تمام دل کے راز رب کو بتا دو، میرے مولا میں یہ پریشان ہوں، گاڑی چاہیے گاڑی مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ ایک بیٹا بھی اپنی ماں سے مانگتا ہے نا، شرم کرتا ہے کہ میری ماں پتہ نہیں دیں گی نہیں دیں گی۔ اللہ والوں، ماں کی حیثیت ہو یا نہ ہو، وہ کوشش کرتی ہے اپنے بچے کے لیے۔ اسی طریقے سے نبی پاک نے فرمایا رب تمہارے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو رب زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ضد کی جائے۔ تو آپ لوگوں نے آج لازمی ضد کرنی ہے، ضد کر کے مانگے، اللہ پاک ضرور عطا کرے گا۔ میرا سنانا، آپ کا سننا، اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے صدقے معاف فرمائے۔ 5 وقت کی نماز قائم کریں، نماز پڑھیں، اس سے پہلے آپ کی نماز پڑھائی جائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔